خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسہ کیا اور اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اس نے اجازت دی۔ اجازت کے مطابق وقت تھا 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک، یعنی 4 بجے آپ اپنا جلسہ شروع کریں، 7 بجے اپنا جلسہ ختم کر دیں اور روٹ ڈیزگنیٹ کیے تھے کہ یہ 2 روٹ ہیں کہ جن سے آپ نے آنا ہے، آپ کے لیڈران نے، آپ کے کارکنان نے، یا جو بھی شخص اس جلسے کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باوجود مختلف خلاف ورزیاں وہاں پہ کی گئیں۔ ایک تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے تک وہ جلسہ شروع نہیں ہوا۔ جو روٹ متعین کیے گئے تھے اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے جو ہے وہاں پہ گاڑیاں بے تحاشا تعداد میں وہاں پہ آئیں، اور یہ کہنا ہمارا نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا کے پی کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ آپ نے موٹر وے سے آئے، جس انداز سے آئے، گھنٹوں تک وہ ساری کی ساری موٹر وے چوک رہی، حالانکہ وہ روٹ نہیں تھا، ڈیزگنیٹ نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جو ایک بات تھی کہ تحریک انصاف جب بھی کوئی اس قسم کا جلسہ کرتی ہے تو وہاں پہ تشدد ہوتا ہے، تشدد ہوا، پولیس اور جو رینجرز ہیں ان کے اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسلام آباد پولیس کے سینئر اہلکاروں کو زخمی کیا گیا، جس کے نتیجے میں مجبور ہو کے پولیس جو اہلکار ہیں انہوں نے ٹیئر گیس کی شیلنگ کی اور منتشر کرنے کی کوشش کی ان مظاہرین کو۔ یہ تو ہو گیا جلسے سے پہلے کی جو کارروائی۔ جلسہ جب شروع ہوا اور جو تقاریر وہاں پہ ہوئیں وہ ایسی تقاریر ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے شاید وہ نہ سن سکیں۔ جس قسم کی زبان استعمال کی وہاں کے رہنماؤں نے، خاص طور پہ کے پی کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے، خواتین کے حوالے سے، ریاست پاکستان کے حوالے سے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسے منصب پہ بیٹھے ہیں تو اخلاقیات کے دائرے میں بھی آپ نے رہنا ہے اور ایسی زبان نہیں استعمال کرنی جس سے آپ اداروں کو تنقید کا اس انداز سے نشانہ بنائیں جس سے تضحیک کا پہلو نمایاں ہو، آپ الزامات لگائیں اور آپ پھر یہ دعویٰ کریں کہ ایک ایسے شخص کو جس کو سزا ہو چکی ہے اس کو آپ زبردستی جیل سے چھڑا لیں گے۔ آپ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو، ایسے لوگوں کو، کہ اگر آپ اپنے رہنما کو وہاں جیل سے چھڑا سکتے ہیں تو کسی بھی شخص کے پاس اگر طاقت ہے تو وہ کسی بھی شخص کو جو اس کا منظور نظر ہو اس کو جیل سے چھڑا سکتا ہے۔ پھر قانون کہاں پہ رہا؟ یہ آج ہی کی بات نہیں، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ جب آپ کہتے تھے کہ آپ بجلی کے بلوں کو جلا دیں گے، بل ادا نہ کریں، سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، تو اس قسم کے بے تحاشا بیانات ہیں کہ جو آپ نے ریاست کو للکارا، ریاست کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور ایسے بھی بہت سے بے تحاشا لاتعداد بیانات ہیں جن کو کوٹ کرنا یہاں پہ ممکن نہیں ہے میرے لیے نیشنل ٹی وی پہ، جب آپ نے خواتین کے حوالے سے اتنی غلیظ زبان استعمال کی کہ جس سے پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے۔ تو یہ کیسا جلسہ تھا، کیسا احتجاج تھا، کس کے خلاف احتجاج تھا، یہ ابھی تک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں خود اس جلسہ گاہ کے قریب رہتا ہوں، اس جلسہ گاہ آج صبح جو اس جلسہ گاہ کا یا آس پاس کے اطراف کا حال تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کس قسم کے آپ حالات چھوڑ کے گئے، آپ نے کیا کیا وہاں پہ۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، ایسے لوگ جب تک ہماری صفوں میں موجود ہیں ہم ان موضوعات پر بات کرتے رہیں گے، ہم اس انتشاری کیفیت میں مبتلا رہیں گے، اور ایک شکوہ جو لوگ آج ہمیں کرتے نظر آئے حکومت سے بھی وہ یہ کہ آپ نے انہیں اجازت ہی کیوں دی۔ اگرچہ اگر آپ نے کہا کہ عدالت کے حکم پہ دی، لیکن کیا یہ سوچنا نہیں چاہیے تمام اداروں کو کہ ایسے انتشاریوں کو آپ اگر اجازت دیں گے تو اس کا انجام یہی نکلے گا، کوئی خیر کی خبر اس میں سے نہیں آئے گی۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، انجینئر خرم دستگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کو ہمیں جوائن کرنے کا۔ کوسچن از دس سر، جو گفتگو ہوئی، جو حرکات ہوئیں، جو سکنات ہوئیں، ٹریزن، 780 اے یا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کرنے پر کاروائی، آپ کیا ریکمینڈ کریں گے، کیا ہونا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو پاکستان کے تمام جو بھی لوگ ملک کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے جو کل زبان استعمال کی گئی اس میں 2 باتیں جو بڑی قابل اعتراض ہیں۔ ایک جس کا آپ نے درست حوالہ دیا، خواتین کے بارے میں بہت ہی نازیبا اور بیہودہ گفتگو کی گئی، لیکن ساتھ ہی نہ بھولیں کہ میڈیا کو بھی بہت بڑی ایک غلط اور بیہودہ گفتگو میڈیا کے بارے میں بھی کی گئی، کچھ میڈیا کے سیکشن کے اوپر، اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی تو لہٰذا ایک تو یہ بیہودہ اور غلط گفتگو والا سیکشن تھا، لیکن دوسرا 2 دھمکیاں دی گئیں کہ کل جس پر ہمیں ضرور غور کرنا ہے۔ ایک تو دھمکی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جی ہم بانی چیئرمین کو جیل سے نکال دیں گے بزور طاقت،
لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی دھمکی دی گئی افواج پاکستان کو کہ تم، اب میں وہ لفظ دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی اگر آپ اپنا معاملہ درست ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم آ کر آپ کو ٹھیک کریں گے. یہ تمام جو ایک طرف بےہودہ گفتگو اور دوسرا یہ انارکی کی طرف دعوت، تشدد کی ایک انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. یہ تو پاکستان کو پہلے بھی واضح تھا، پھر واضح ایک دفعہ کر دیا تحریک انصاف نے کہ وہ ایک فاشسٹ جماعت ہے اور ملک کو فاشزم کی طرف گھسیٹنا چاہتے ہیں. کہ یہ جو دو دھمکیاں انہوں نے دی ہیں جیل والی اور افواج پاکستان کو، اس سے تو یہی نظر آیا ہے کہ یہ خطرہ سیاسی نہیں ہے. اور یہ جو جب یہ جماعت احتجاج کرتی ہے تو یہ صرف جو آئین کے تحت احتجاج کا حق نہیں ہے، یہ آئین چکنی کی طرف ملک کو لے کر جا رہا ہے. خرم صاحب بیفور یو گو اینی فردر، میں اپنی اور ناظرین کی سہولت کے لیے درخواست کروں گا، یہ بھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا فیشزم، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. یہ فیشزم کیا ہے، یہ فیشسٹ پارٹی کیا ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے آسان اردو میں. جی آسان اردو یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جو مستقل تشدد کا راستہ اپنائے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اس کو فاشزم کہتے ہیں. اچھا، اور اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی شور کہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ایک فاشسٹ جماعت ہے، کہ جیسے مسولینی کی جماعت ہوا کرتی تھی یا نازیز ہوا کرتے تھے جرمنی میں؟ راج صاحب آپ کے ناظرین کو یاد کرانا پڑے گا کہ جس عمارت سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، آج سے 10 سال پہلے اس عمارت پر اس فاشسٹ جماعت کے لوگوں نے ڈنڈے لے کر قبضہ کیا تھا اور یہاں کروڑوں کی مشینری کی توڑ پھوڑ کی تھی. اس جماعت کے کارکنوں نے 10 سال پہلے، آج نہیں، اسلام پولیس کے سینکڑوں افسروں اور جوانوں کو مضروب کیا تھا، ان کی ہڈیاں توڑی تھی، انہیں اسپتال بھجوایا تھا. انہوں نے بزور طاقت ایوان صدر پر حملہ کیا تھا اور بزور طاقت پاکستان سیکریٹریٹ جو ہے جہاں سے حکومت پاکستان چلتی ہے اس پہ ڈنڈے لے کر وہ کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا ہم یہ ایک جمہوری نظام میں، آپ نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا سر، ایک جمہوری نظام میں، ایک جمہوری معاشرے میں جو کہ ہم ہیں، کیا کسی فاشسٹ جماعت کی، جو کہ آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا تحریک انصاف، اس کی گنجائش ہے؟ کیا وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے یا نہیں؟ جی نہیں ایگزسٹ کر سکتی جب تک ان کے اوپر ایک بہت سیریس معاملہ ہے. کیونکہ 2014 تو بہت سارے لوگوں کی شاید یادداشت سے دھندلا گیا ہو، لیکن 9 مئی 2023 تو نہیں ہے نا جی. وہاں کہ اسینشلی، اور میں اس میں اپنی جماعت کو بھی کچھ ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ 2014 کے جو متشدد واقعات تھے اس پر تحریک انصاف کو سزا نہیں دی گئی، تو پھر 9 مئی 2023 ہوا جس میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پورے ملک میں ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا اور ریاست کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اگر جی آپ نے یہ ہم سب تمام سیاسی جمہوری قوتیں ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پر بیٹھیں. اب تحریک انصاف بھی پارلیمان کا حصہ ہے، لیکن آئین کے اندر جو حقوق ہیں وہ حقوق ایبسولوٹ نہیں ہیں. آپ نے اس کے اوپر ایک قدغن ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ خود اس جلسہ گاہ کے قریب رہتے ہیں، تو جلسہ کرنا بھی حق ہے اور اس کے قریب رہنے والوں کی جو کاروبار، روزگار، زندگیاں معمول کے مطابق چلنا بھی ان کا حق ہے. آپ نے بھی فرمایا، 2 سوال ہیں سر. ایک تو پہلے بھی یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں کے آس پاس لوگوں کی تکالیف، اس پہ میں آتا ہوں. ایک سوال سب سے پہلے کہ اگر یہ فاشسٹ جماعت ہے اور ہم ایک جمہوری ملک ہیں، سو ابھی تک یہ جماعت ایگزسٹ کیوں کر رہی ہے؟ جی یہ اس لیے کہ ابھی تک سیاسی جماعتیں ان کے علاوہ جو ہیں، اور وہ میجورٹی میں ہیں، تحریک انصاف کو 8 فروری کے انتخابات میں 31% ووٹ ملے ہیں. 69 ووٹ یعنی وہ 2/3 ہے. بیٹھ کر آپس میں کنسنسس پیدا کرنا ہے. خرم دستگیر صاحب، آپ کی آواز میں کوئی تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، میں دوبارہ آپ سے رابطہ کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں اسٹوڈیو میں جوائن کیے سبین غوری نے، متحدہ قومی موومنٹ کی رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ.
کوشچن از دس، کل کا جلسہ آپ نے بھی یقیناً خبریں پڑھی ہوں گی، شاید دیکھا بھی ہوگا. ابھی میں نے سوال کیا تھا خرم دستگیر صاحب سے، جو ایک وتیرہ ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہ وہ کچھ بھی ہو خواتین کے بارے میں ایسی نازیبا زبان استعمال کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ تنقید کریں حکومت پہ، ان کی پالیسیوں پہ، آپ کا مینڈیٹ بقول آپ پہ چوری ہوئی اس پہ بات کریں، خواتین کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آپ خود بھی خاتون ہیں، آپ نے مطلب اسمبلی میں بیٹھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ کہلواتی ہے، اور بہت زیادہ خواتین کو پروموٹ کرنا اور جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کی نمائندہ جماعت بنتی ہے، مگر پڑھی لکھے طبقے کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، مگر ان کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ اس طریقے سے ان کے قول سے بہت زیادہ متضاد ہے. اور ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے، ان کی ہسٹری رہی ہے کہ چاہے وہ خواتین ان کی اپنی پارٹی سے بھی ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی اپنی پارٹی میں چاہے وہ فوزیہ قصوری صاحبہ تھیں یا اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی ان کی خواتین رہی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو نشانے پہ رکھا اور تنقید کا نشانہ بنایا. مجھے لگتا ہے جو بھی کوئی ان کو جو ہے وہ ان کی مخالفت کرتا ہے یا ان کی لائن کو ٹو نہیں کرتا ہے، ان کو سب سے آسان جو ہے وہ حل یہ لگتا ہے خواتین کے لیے کہ ان کی کردار کشی شروع کر دی جائے، دھمکیوں پہ اتر آیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، فلور آف دا ہاؤس ہی ہماری ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے ایک ادارے کی خاتون جو اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کرنے جو ہے وہ کمیٹی میں آئی تھی، ان کے لباس پہ تنقید کی، اس پہ کمیٹی بنی، اس پہ خواتین نے اور جتنی بھی جو ہے وہ وہاں پہ ایم این ایز ہیں، وومن ایم این ایز ہیں، ان سب نے آواز اٹھائی. ہم سب نے فلور آف دا ہاؤس بات کی اور کہا کہ اس کو جو ہے کسی سزا کے دائرے میں لایا جائے اور قرار واقع سزا دی جائے. مگر کیونکہ اس طریقے سے شاید اس پہ عمل نہیں ہو سکا تو ایک کے بعد ایک جو ہے اس طریقے کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے نہ صرف کل جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ نامناسب زبان صحافی برادری کے لیے استعمال کی، خاص طور پہ جو ہماری صحافی خواتین بہنیں ہیں اور کچھ خواتین کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت مشہور چینل کی ایک خاتون کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کچھ سال پہلے پی ٹی آئی کے جلسے میں یہاں اسلام آباد میں، اور اس کے بعد کراچی میں بھی 2 واقعات ہوئے، اور وہاں پہ پھر ان خاتون کو اپنی عزت بچانا، اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ جو روزمرہ کے طور پہ آپ دیکھیں تو جو سوشل میڈیا پہ خواتین کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، خاص طور پہ اپنی مخالف پارٹی کی خواتین یا پھر صحافی خواتین، جو انہیں لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے زور زبردستی کے تھرو ہر کوئی ان کی زبان بولے. میں دوبارہ آتا ہوں کیونکہ آپ ایم کیو ایم کا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سوشل میڈیا بھی میرے خیال میں مینیج کرتی رہی ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. لیکن پہلے خرم دستگیر صاحب سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا. خرم صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی بالکل. اوکے سر، کوسچن از دس کہ چلیں باقی خواتین کے بارے میں بات، ان کی جو زبان استعمال کی وہ خیر ان کا اپنا ظرف ہے، وہ کیا یہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لاہور میں جلسہ کریں گے، اجازت نہیں ملے گی تب بھی کریں گے، آپ کو بنگلہ دیش بھول جائے گا، اس قسم کی زبان اگر کوئی ایسا شخص جاہل شخص استعمال کرے تو چلیں بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا یہ زبان استعمال کر رہا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ برداشت کیا جائے یا آپ کے خیال میں کوئی قانونی یا آئینی چارہ جوئی کی جائے؟ جی قانونی اور آئینی چارہ جوئی ہونی چاہیے. جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہ باقاعدہ اجازت لیں اور کریں، لیکن اگر اس قسم کی دھمکیوں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے یہ توقع ہے کہ حکومت پنجاب اپنی پوری طاقت کو بروئے کار لا کر، ان کو روکنا مقصد نہیں ہے، دوسرے شہریوں کی زندگیاں بچانا، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا سب سے بڑا فرض ہے. تو لہذا ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اور دوسرے شہریوں کی زندگیوں کے معمولات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میری یہ توقع ہے کہ حکومت پنجاب سخت ترین ایکشن لے گی. دوسرا یہ جو بنگلہ دیش کی بات ہے نا جی، بنگلہ دیش کے 2 کانٹیکسٹ ہیں. ایک تو وہاں جو حالیہ ہفتوں میں وہاں ایک احتجاج کی بنیاد پر حکومت کی تبدیلی ہوئی، لیکن اس سے پہلے اسی جماعت نے کچھ عرصہ پہلے جو 1971 کے واقعات پر بھی ایک بہت ہی قابل اعتراض ویڈیو ایشو کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جو موجودہ سربراہ ہیں اس وقت افواج پاکستان کے، ان کے بارے میں، اور خود پھر بانی چیئرمین کو ایک ہیرو کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس وقت بھی یہ دھمکی دی. دیکھیں جب وہ کہتا ہے نا کہ بنگلہ دیش کو بھول جائیں گے، تو صرف بنگلہ دیش کا احتجاج نہیں ہے، بنگلہ دیش کا ایک سوال لیمن کوسچن ہونا یہ بہت بڑی دھمکی ہے.
ایک لیمن کوسچن کہ ہم کہتے ہیں بانی چیئرمین, اٹ از اے کانویکٹ, وائی ڈونٹ وی کال ہم اے کانویکٹ؟ جی جی بالکل, آپ ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑے بالغ نظر آدمی ہیں, آپ جو لفظ سجیسٹ کریں گے ہم وہی استعمال کرنا شروع کریں. چلیں فائن, پوائنٹ اگین, تھینک یو ویری مچ. لیکن اگین میں نے جیسے پہلے عرض کیا آپ سے کہ میں اس جلسہ گاہ کے قریب رہتا ہوں. کل میں تقریباً پورا دن اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکا, کوئی روزمرہ کے کام نہیں کر سکا. میرے حقوق کدھر گئے؟ آپ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ ہے, تو میں سوال کسی حکومت سے یا ریاست سے کروں گا نا کہ بحیثیت پاکستانی شہری میرا بھی ایک حق ہے, میرا وہ حق یا حقوق کدھر گئے؟ جی تو یہ بات پارلیمان میں محترمہ موجود ہیں, یہ کھل کر ہونی چاہیے کہ آئین میں صرف احتجاج کا حق نہیں لکھا ہوا, اور احتجاج کا حق فائق نہیں ہے دوسرے حقوق کے اوپر, کہ اگر میں نے احتجاج کرنا ہے تو لہذا ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو میں روک دوں. اور ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ اس طرح کے احتجاج ہو رہے تھے تو لوگ اپنے عزیزوں کو, پیاروں کو ہسپتال نہیں لے جا سکے, وہ اپنے پیاروں کے ان کے انٹرویوز تھے نوکریوں کے لیے, وہ انٹرویوز تک نہیں پہنچ سکے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے, خاص طور پہ پاکستان کے دارالخلافے میں, کہ پاکستان کے دارالخلافے میں اس قسم کی جو ہلڑ بازی ہے اور فتنہ فساد ہے اس کے بین الاقوامی مضمرات ہیں. اس سے پوری دنیا میں یہ امپریشن جاتا ہے کہ پاکستان ایک مستحکم ملک نہیں ہے اور یہاں مستقل انتشار اور شورش رہتی ہے, اور پھر اس کا جو اگلا اثر ہے وہ پاکستان کی معیشت پر ہے کہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں, اس طرح کی جب خبریں اٹھتی ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو اگلے سال دیکھیں گے, پاکستان میں تو ابھی تک معاملات سٹیبل نہیں ہوئے. تو لہٰذا ہم سب کو, یہ صرف ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے, سب سیاسی جماعتوں کو کھل کر یہ بات کرنی ہے کہ ہم ایسا احتجاج کریں گے جس سے دوسرے شہریوں کی زندگیاں متاثر نہ ہوں. احتجاج کا حق اپنی جگہ پر ہے, لیکن اپنی زندگی جینے کا حق, کاروبار کا, روزگار کا, تعلیم کا, صحت کا حق بھی اتنا ہی فائق ہے جتنا احتجاج کا حق ہے. ایک آخری سوال خرم دستگیر خان صاحب آپ سے, کہ کیا تحریک انصاف کو آئندہ ملک کے کسی حصے میں جلسے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں, اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کس طریقے سے وفاق کو, ریاست کو آئندہ ڈیل کرنا چاہیے؟ جی آپ کے ناظرین کو یاد شاید نہ ہو, میں یاد کرا دوں. 31 اکتوبر 2016 کو تحریک انصاف کے ایک اور وزیر اعلیٰ اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ مسلح ہو کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے, اور انہیں اٹک پل پر ایک گھمسان کے رن کے بعد روک دیا گیا تھا, انہیں آگے نہیں آنے دیا گیا تھا. اور تحریک انصاف کی بات سر؟ جی تحریک انصاف پر بھی یہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی ایکشن لیا جائے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر سوچنا ہے. جرمنی میں باقاعدہ فاشزم کے خلاف قوانین بنائے گئے ہیں, ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس قسم کی تشدد کو اکسانے والی اور سیاست میں تشدد کے ذریعے ایکشن کرنے والی جماعت آتی ہے جس میں زبان کا تشدد بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ایکچول تشدد, کیونکہ اس سے ایک ایسی جسے ہم کہتے ہیں پرمیسو ایٹماسفیئر, ایک ایسا آزادانہ آپ کو تشدد کرنے کا لائسنس ملتا ہے جو پھر ایکچول لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتا ہے. تو لہذا تمام جماعتوں کو, یہ پارلیمان کا کام ہے سب سے اہم, کہ وہ کس طرح اینٹی فاشزم لاز بنائیں گے, اور گورنمنٹ کو فوری پروپوز کرنا چاہیے جرمنی سے سیکھتے ہوئے. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے بڑی زبردست بات کی. جو ایوان اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یہی سنا ہوگا اس کو کہ کس طریقے سے دیگر ممالک نے ایسی انتشاری سیاسی جماعتوں کو ڈیل کیا کہ ان کے ممالک میں بھی ایسا انتشار پھیلایا جاتا تھا, لیکن فیصلہ کیا, ایک اہم فیصلے کیے انہوں نے اور مضبوط فیصلے کیے اور اس پہ قائم رہے, اور اب وہ اس لعنت سے پاک ہیں اور آرام سے جمہوریت کے تحت اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ایک معاشرے میں لوگوں کو امن کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے. شاید ہماری زندگی میں وہ موقع آ جائے اگر ہم اس قسم کے انتشاری لوگوں سے نجات حاصل کر لیں. سبین غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو سٹیج پہ گفتگو ہوئی یا میڈیا میں رپورٹ ہوئی, لیکن سوشل میڈیا میں اگر آپ مثبت تنقید بھی کر دیں ان کے کسی رہنما کے حوالے سے, سو نیچے جو طوفان بدتمیزی اور ایک گالیوں کا جو طوفان آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. ایسا کیوں ہے؟ آپ تنقید کا جواب, مثبت تنقید کا جواب آرگومنٹ سے, دلیل سے بھی دے سکتے ہیں.
آپ کیونکہ سوشل میڈیا کو دیکھتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, پلس کا پتہ ہے سوشل میڈیا کے جو فالوورز ہیں, سو کیوں کرتے ہیں وہ, کیوں گالم گلوچ پہ آتے ہیں؟ اس میں شہزاد ایسا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ان کی نادانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو جو پی ٹی آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جو ہے وہ اچانک ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا گیا, اور 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, کیونکہ میں اس وقت بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ ہیڈ کر رہی تھی, اور جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ذرائع سے جو جس طریقے کا جو بھی ماحول تھا, تو جس طریقے سے ان کو سیٹیں دی گئیں, تو میرے خیال میں ان کی جو سیاسی بالیدگی ہے وہ نہیں ہو سکی, ان کی سیاسی نشو نما نہیں ہو سکی ہے, چاہے وہ ان کی لیڈرشپ ہو جس میں پھر وہ اس طریقے کے, جیسے ہم نے کل دیکھا اور بارہا پہلے بھی موقع پہ دیکھا, کہ وہ کھڑے ہو کے جلسوں میں اور میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ خواتین, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ صحافی ہوں, یا کسی بھی شعبہ زندگی سے ہوں, جہاں دل چاہتا ہے, جس کو دل چاہتا ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو اپنی عزتیں, اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے. تھوڑے عرصے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اسی طریقے کی سیاستدانوں کے متعلق بات کی تھی کہ ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا اور ان کے بچوں کو رشتے نہیں دے گا وغیرہ وغیرہ, اور بہت ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی تھی. تو یہ سارا جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ان کی جو سیاسی نشو نما ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکی ہے, نہ ہی ان کی لیڈرشپ اور نہ ان کے فالوورز. سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بہترین پلیٹ فارم ہے, ساری دنیا اسے مثبت وے میں استعمال کرتی ہے, ہم لوگ اس کو جو ہے وہ منفی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں نا, اور صرف ڈرا دھمکا کے دھونس دھمکی سے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے. یہی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہاؤس میں ان کا رویہ رہا ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے, ذرا ان کی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے, نہ وہ عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ان کو چنا ہے اور ایوان میں لائے ہیں, جو کہ عوام ان سے چاہتی ہے. کی رائے ہے, کامنٹ ہے, زبان ہے, اسی کو فالو کریں گے آپ کے جو کارکنان ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوں, ادروائز وہ بات کریں. اور دوسرے ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود ہے, دلیل اس کے پاس ہوتی ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, جو جد و جہد کر کے یہاں تک آیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. میں واپس آتا ہوں. اخوندزادہ چٹھان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. وقار ستی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اخوندزادہ چٹھان صاحب, آپ سے میں آغاز کرتا ہوں. ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن جو کل خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے زبان استعمال کی, آپ کا یقیناً ان سے ماضی میں تعلق رہا ہوگا, چاہے دوستی کا ہو یا سیاست کا ہو, اس پہ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے اور نہ جانے کتنے رہنماؤں نے معافی مانگی ہے. تو یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے کہ جو بیان دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے پارٹی کے سینئر رہنما معافیاں مانگنے لگتے ہیں کہ جی انہوں نے غلط بات کہہ دی تھی؟ تو ڈو یو تھنک کہ ایسا شخص وزارت اعلیٰ کے منصب پہ قائم رہنے کا اہل ہے قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ؟ چٹھان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, مجھے آپ بتائیں کہ کبھی عمران خان صاحب نے کسی پوسٹ پہ کوئی اہل بندے کو لگایا ہے کیا؟ الیمین گنڈاپور آپ لوگوں نے آج جان لیا کہ یہ کیا ہے, اس کا کیپیسٹی کیا ہے, اس کا کیپیبلٹی کیا ہے. یہ تو وہی بندہ ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کلبھوشن یادو پاکستان سے رہا ہوا ہے اور کہ نہیں ہوا ہے, ایسے ٹائم پہ جو یہ امور کشمیر کا وزیر تھا. کل مجھے جو میں نے اس کے الفاظ سنے بحیثیت ایک پختون, بحیثیت ایک پختونخوا کے شہری کا, میرا سر شرم سے جھک گیا. مجھے فخر ہوتا اگر میری صوبے کا وزیر اعلیٰ, سیاسی اختلاف اپنے جگہ پہ, اگر یہ یہاں پہ کڑا ہو کے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کو للکارتا, یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو للکارتا کہ آؤ آپ ایک ہاسپٹل بنائیں گے تو میں 15 ہاسپٹل بنا دوں گا, اگر آپ نے ایک یونیورسٹی بنائی تو میں 10 یونیورسٹی بنا دوں گا. ہمارے کے پی کے حالات یہ ہیں, یہ وہ پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنا رہے ہیں. اس چانسلر کے پارٹی میں ہمارے 24 یونیورسٹیاں ایسے ہیں جس کے وائس چانسلر نہیں ہے. 21 یونیورسٹی ایسے ہیں جو وہ دیوالا ہو چکے ہیں, وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتے. یونیورسٹیوں کے زمینیں جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. تعلیمی ایئر جو شروع ہوا ہے اس کے 7 مہینے. عمران صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس سارے معاملے کے بعد, پتہ تو ہم سب کو تھا وزیر اعلیٰ کا بھی, تحریک انصاف کا بھی, ان کے کنڈکٹ کا بھی, اب کیا واقعی تحریک انصاف بحیثیت جماعت جو ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ جو وہ پرتشدد سیاست کر رہے ہیں, ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں, عوام کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو جلسے کی اجازت دی ہے اس کے خلاف پرچے کٹوانا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. ایک ایسے پارٹی جنہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہے ماضی میں, ایک ایسا پارٹی جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کیا ہے,
جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے، جنہوں نے ڈی چوک کو جلایا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہر چیز تو ایک سائڈ کر لے، فوجیوں کی تنصیبات پہ حملے ہوئی، میں اس کو بھی اتنا زیادہ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے شہداء کے مجسمے گرا کے سڑکوں پہ گھسیٹے ہیں. کرنل شیرخان جیسے شہید جو شہید ہوا تو وہاں کا جو سیکٹر کمانڈر تھا، انہوں نے گھر سے چندن کا لایا اور ان کی داڑھی کو لگایا اور عزت کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان بھیجی. جس کا عزت دشمن بھی کرتے ہیں، ان کے مجسمے کو گرا کے زمین پہ گھسیٹا. ایم عالم کا جہاز پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں فیصلے شکل کو دیکھ کے، ڈومیسائل کو دیکھ کے، پارٹی کو دیکھ کے اور سوشل میڈیا کے فالوورز کو دیکھ کے نہیں ہوتے تو اس پہ تو کب کی پابندی لگ چکی ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں لگنی چاہیے. آپ کی جماعت شاید متفق نہیں ہے. میں واپس آتا ہوں چٹان صاحب، میں ذرا پیسے بھیج دے. پوائنٹ ٹیکن. میں واپس آتا ہوں، ذرا وقار ستی صاحب کو شامل کر لوں. وقار صاحب، کل کی جو تقاریر تھیں وہ سن کے آپ کو حیرانگی ہوئی، افسوس ہوا، یا آپ نارمل رہے کہ یار یہ تو ہونا ہی ایسا تھا؟ بہت شکریہ شہزاد. میری ذاتی جو اس ساری تقریر کے بعد اور کل کی جو ساری ایکٹیویٹی تھی، وہ میرے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، بالخصوص ایکس یا ٹویٹر جو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھی ہوں گی. دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ جو جن الفاظ کا چناؤ ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے پاکستان میں، یہ کبھی نہیں ہوا. سیاستدان ہمیشہ عزت کرتے ہیں اور اس کے جواب میں انہیں عزت ملتی ہے، احترام ملتا ہے. لیکن کل کیا کسی بھی اینگل سے آپ کو یہ لگا کہ ایک اب وہ بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے، یا کیا ایسا لگا کہ کوئی گینگسٹر ہے وہ بات کر رہا ہے؟ ان کا گیٹ اپ دیکھیں، ان کی بات چیت دیکھیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو نہ صرف مرض کو ڈائگنوز کرے بلکہ اس کا علاج بھی کرے. ہم تو ڈائگنوز کر رہے ہیں لیکن علاج بھی ابھی ان کا ہونے والا ہے. اور ہماری اطلاعات یہ کل سے جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے وہ پریکاشنری میئرز کے طور پہ یہ کیا ہے، کیونکہ انہیں یہ اب پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں اور وہاں پر کے پی کے میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے. وقار، ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ گیا، آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، کہ وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور صاحب، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، اب یہ کوئی راز نہیں ہے، یا یہ باتیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جس طریقے کی کل تقریر ہوئی ہے، انتظامی امور بھی اس صوبے کے اسی طریقے سے چل رہے ہیں. کے پی کے میں آج تک جتنی بھی ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو وہاں گورننس ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اور میرا نہیں خیال، اور یہ ابھی یہاں پہ اسلام آباد کے جو باخبر حلقے ہیں، جو سیاسی حلقے ہیں، وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ معاملہ نہیں چل سکتا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ گورنر کے پی کے نے کچھ دن پہلے 2-3 دفعہ پہلے اشارتاً اور پھر باقاعدہ اناؤنس کر کے کہا کہ جو ان کی حرکتیں ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ سکتا ہے. اور اس کے بعد اچھا، یہ ایک یہاں پہ سوال ہے. گورنر وزیر اعلیٰ کو کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ آپ کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے، آپ اعتماد کا ووٹ لیں. وہ ووٹ لینے کو ان کو ووٹ لینا پڑے گا، وہ پابند ہوں گے اس کے. تو کیا یہ طریقہ کار ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں جو ایم پی اے بیٹھے ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ووٹ دیں گے یا ایبسٹین کریں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ظاہر ہے ان کی پارٹی جو اندر وہاں کے پی کے میں ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہے. اس میں بھی 3 سے زیادہ دھڑے، مضبوط دھڑے وہ بن چکے ہیں. دوسری بات آپ نے کی، کے پی کے جو گورنر ہیں ان کے حوالے سے ظاہر ہے وہ ان کی آئینی جو ہے ان کو اس کو آئین اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ابھی آئینی اختیار کو استعمال نہیں کیا. وہ تو ایک سیاسی بیان کے طور پہ بات آ گئی نا، لینا چاہیے. آئینی اختیار کو استعمال نہیں کیا گیا. جی سر، سنیں تو صحیح. اسلام آباد یا راول پنڈی میں 2 بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہ لوگوں ان کی انویسٹیگیشن جاری ہے. اور یہ جو آخری گرفتاری اعلیٰ عسکری قیادت کی جو ہوئی تھی، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے لنکس جا کے علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں بھی ان کا کلیدی ہاتھ ہے. اور وہ جو وہاں سے جو انکشافات ہو رہے ہیں، موصوف بھی اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور اس کا پارٹ اینڈ پارسل بھی ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. میں واپس آتا ہوں وقار ستی صاحب آپ کی جانب. سبین غوری صاحبہ، ابھی خرم دستگیر صاحب بھی بات کر رہے تھے، باقی میرے مہمانوں نے بھی بات کی کہ جی سیاسی جماعتیں جو لائک مائنڈیڈ ہیں، جمہوریت پسند ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، ان کو اس حوالے سے ایک فیصلہ کرنا چاہیے.
سو آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت نے کوشش کی کہ بھئی یہ جماعت ہے یہ انتشار پھیلا رہی ہے، سو ان کو درکار ہے مدد دیگر جماعتوں کی بشمول متحدہ قومی موومنٹ کی، تو آپ کے خیال میں یہ وہ سپورٹ ملنی چاہیے ریاست کو، حکومت کو اس حوالے سے یا نہیں؟ جی بالکل ملنی چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے کہا میرے خیال میں تمام جمہوریت پسند جماعتیں جو کہ ایک بہت جدوجہد کے بعد اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور کئی سالوں سے، وہ سب چاہتے یہی ہیں کہ کوئی ایسا غیر جمہوری عمل نہ ہو کہ کسی جماعت پہ پابندی لگنا یا اس طریقے کا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس جماعت کو بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اگر اسی طریقے کی کوششیں جاری رہیں جس طریقے کے وہ مظاہرے کرتے رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں بات بہت مشکل ہو جائے گی، اور چاہے وہ جمہوری طاقتیں ہوں یا دوسرے ادارے ہوں ان کے لیے بڑا صبر آزما ہے، کیونکہ ہر دفعہ اس طریقے کی چیز، کل بھی آپ کو شاید اس چیز کا علم ہوگا کہ کل بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ یہاں پہ پتھراؤ اور اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں، جس کے لیے کافی وعدے وعید کیے گئے تھے، اور جلسے سے پہلے پرمیشن سے پہلے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اس طریقے کی کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ اس طریقے کے جو رویے ہیں وہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایک امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر پرکھ لیتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جو بانی ہیں یا تھے، انہوں نے کچھ ریاست کے خلاف بات کی، ایسی گفتگو کی کہ جو مطلب قانون کے کٹہرے میں وہ آ گئے، ان کے خلاف ایک کارروائی ہوئی، اس کے بعد ایم کیو ایم نے ایک فیصلہ کیا، اور ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو ان عناصر سے علیحدہ کر لیا جو اینٹی پاکستان تھے، اور ایم کیو ایم ایک جمہوریت پسند جماعت کے طور پہ آگے بڑھی، اور ابھی بھی وہ بالکل اسی طرح کام کر رہی ہے۔ کوسچن از دس کہ کیا ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ انتشاری ٹولہ تحریک انصاف سے نکل جائے تو تحریک انصاف اسی طرح ایک ریسپانسبل جماعت بن جائے گی جیسے ایم کیو ایم ہے؟ میرے خیال میں کہ جو بھی لوگ کسی بھی سیاسی جدوجہد کا حصہ ہوتے ہیں وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے ملک کو، اس کے استحکام کو، اس کے جو ہے وہ انتشار کا سبب بن رہی ہیں، اس کو کمزور کرنے کا سبب بن رہی ہیں، تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا فیصلے کا مقام آ جاتا ہے۔ تو تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ اپنے اس طریقے لوگوں کو نا اپنے پارٹی سے علیحدہ کر دے، اپنے آپ کو، جو ان کے ہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور جو ہے جو اس ملک کی بہتری چاہتے ہوں گے، تو ان کو چاہیے کہ جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ نے ایک بہت مشکل فیصلہ لیا تھا اور بانی کے اس فیصلے سے اپنے آپ کو الگ کیا تھا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں، کسی شخصیت کے نہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی جو اب اس کے سمجھدار بالکل کچھ لوگ ہیں، ان کی سینئر لیڈرشپ میں ایسے عوامل ہیں جو ہے آف دا کیمرہ، یا آپ یہ سمجھیں کہ حلقوں میں بیٹھ کے اس بات کے اوپر جو ہے وہ، جیسے آج ہی آپ نے دیکھا کہ فلور آف دا ہاؤس انہوں نے، جس نے بھی ان کی بات کی ہے اس نے معافی مانگی، تو اس طریقے کے جو بیانات ہوتے ہیں نا، لیڈرشپ کو کرنے ہی نہیں چاہیے کہ جس سے آپ کی قیادت کو معافی مانگنی پڑے۔ ایک ہمارے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ووٹر ہیں، کارکن ہیں، لیڈران ہیں، ان کے لیے ایک چیز اپنے سیاسی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہیں، پھر وقار ستی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بانی سے علیحدہ ہونے کے بعد کیا ایم کیو ایم کا ووٹ ٹوٹ گیا، ایم کیو ایم مٹ گئی؟ دیکھیں مشکلات تو یقیناً آئی ہوں گی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی بالکل، مگر بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے جتنی ہماری سیٹیں تھیں، تو ان بیچ میں ضرور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا 2018 کے الیکشن میں، مگر اس کے عوامل الگ تھے، اس کی ہسٹری الگ تھی نا، مگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی 2024 کے الیکشن میں ماشاءاللہ سے، چاہے آپ جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں دیکھ لیں، چاہے آپ جو ہے قومی اسمبلی میں دیکھ لیں، چاہے سینٹ میں، متحدہ نے اپنی پوزیشن بھی برقرار رکھی اور اسٹیبل بھی ہو گئی۔ شخصیات جتنی مرضی پاپولر ہیں، ان کا آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، جماعتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ وقار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر آگے خرم چٹان صاحب۔ جماعتوں سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے نظریہ اہمیت، نظریہ، بالکل درست۔ وقار صاحب آپ کی آواز کہ میں بڑی جلدی یہ کہوں گا، میری آواز آ رہی ہے میرا حال ہے؟ جی آ رہی ہے، پلیز فنش کیجیے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ کل ہوا وہ کسی ایک بندے کی یا ان لوگوں کی مرضی سے وہ نہیں ہوا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ان کے بانی ہیں عمران خان، یہ ان کی منزہ کے مرضی اور منشا کے مطابق ہوا ہے۔ اور دوسرا، جس طریقے سے اس وہاں پہ جو مار پیٹ کی گئی ہے اور جو ماحول وہاں بنا ہے، جو پتھراؤ ہوا، جو سارا کچھ ہوا، اس کے اوپر کارروائیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اور اب جب میں اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے شیر افضل مروت جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اسی طریقے کی اور کارروائیاں جو ہے وہ آگے اور ہونے جا رہی ہیں۔ اور جیسے جیسے عمران خان کا جو مقدمات کے معاملات ہیں یا ان کا جو منطقی انجام ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، اسی طریقے سے یہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی نا کہ کیا بانی پی ٹی آئی اور ان کی ریاست دشمن جو پالیسیاں ہیں اس کے بغیر پی ٹی آئی کا سروائیول ہے، تو میرا بھی یہ ہے کہ بالکل ہے. آپ نے چٹان صاحب سے پوچھا کہ کیا اس کو بین ہونا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے کہ بالکل کسی سیاسی جماعت کو بین نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنی ٹریمنگ کرنی چاہیے، اپنی صفوں سے ایسے لوگ نکالنے چاہیے، اور سیاست کرنا کسی بھی بندے کا یہ آئین چلیں پاکستان وقار کو حق ستی دیتا صاحب، ہے. میں جیسے اس کہ پہ سعید صاحب نے کہا بالکل ایک کاؤنٹر کوشچن ہے میرے پاس آپ کے لیے، لیکن پہلے چٹان صاحب کے پاس جاتا ہوں، اور جو آپ نے سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنے والی بات کی تھی وہ اس پہ میں آپ سے سوال کروں گا. چٹان صاحب، آج وزیر اطلاعات نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہی سوال اٹھایا کہ ایک ایسے جماعت ہے، ایسا شخص ہے کہ جو خواتین کے بارے میں تو انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتا ہے، دوسری جانب جو ہے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے. اچھا، کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو پختون یا پٹھان کہتے ہیں، تو پختون اور جو پٹھانوں کی روایات ہیں وہ تو بڑی زبردست ہیں، اور جتنا ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے یا آپ جیسے دوستوں سے سیکھا ہے، سو وہ تو مطلب اپنی جان دے دے گا لیکن کسی خاتون کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا. تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کی صفوں میں کیسے آ گئے، یا ان کی برین واشنگ کیسے ہو گئی، یہ ذرا سمجھا دیں. دیکھیے جی، پی ٹی آئی جو ہے یہ چاہے وہ پنجاب میں ہے، وہ سندھ میں ہے، ان کو یہی چیزیں سکھائی گئی ہیں. ہمارے ساتھ یہ لوگ میڈیا پہ ہوتے تھے، اس طرح کی بیہودہ باتیں کر کے پروگرام ختم ہوتا تو ہم ان سے پوچھتے یار یہ آپ نے کیا کہا، وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں، مجبوری ہے، اگر میں یہاں پہ گالم گلوچ کروں، میں بیہودہ بات کروں تو بنی گالا جاؤں گا، عمران خان صاحب تھپکی دیں گے کہ میرا شعر آ گیا. نہیں، لیکن اگر میں شرافت کی بات کروں، ایک پختون روایات کو صحیح طور پر سمجھنے اور فالو کرنے والا جو پٹھان ہے، وہ چاہے اس کو آپ دنیا کی دولت دیں، وہ کیسے ایسے جھانسے میں آ سکتا ہے، مجھے یہ سمجھنا تھا. میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والے جو ہے اس کو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کا کیسا تربیت ہوا ہے. اور وقار ستی صاحب کے ساتھ میں 100% یہ ایگری کرتا ہوں کہ سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنا چاہیے. لیکن وقار ستی صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیں، سیاسی جماعت ملک توڑ دے، سیاسی جماعت انتشار پھیلا دے، ریاستی اداروں کو تباہ کر دے، عوام کو خوار کر دے، آپ کہتے ہیں جی پابندی نہیں لگنی چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس لحاظ سے ایک سیاسی جماعت ہے. میں تو اس تھیوری کے ساتھ یقین رکھتا ہوں جو آج سے 22 سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو آج بھی موجود ہے کہ پی ٹی آئی کس کا پروجیکٹ ہے، جو حاکم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں تو اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ملکی پروجیکٹ ہے. اور چلیں وہ تو ایک بات ہو گئی نا، مرحوم حکیم سعید صاحب نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا فرمایا وہ بات ہو گئی. اب ایک وہ ریالٹی کے طور پہ سامنے آ گئی، کافی سال پہلے رجسٹر ہو گئی، الیکشن لڑ لیا، حکمران جماعت بھی بن گئی، لیکن اب ایک ریالٹی ہے نا. اب میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسی جماعت جو پاکستان کے ٹکڑے کرنے پر درپے ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی وقار ستی صاحب اور آپ کی بات کو جو ہے معتبر سمجھ کے اس کو سمجھا جائے اور اسی کو فوقیت دی جائے، مطلب ود ڈیو ریسپیکٹ؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے. نئے عمران خان صاحب مجھے سیاسی بندہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی بندہ نہیں، تو ہے. پھر وہ اس الیکشن کمیشن کے کاغذ کا جس میں لکھا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹر ہے، تو پھر تو اس کی کوئی ویلیو نہیں نا، چاہے وہ کاغذ ہو یا نہ ہو. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ڈومیسائل کو دیکھ کے، وہ شکل کو دیکھ کے، وہ فالوورز کو دیکھ کے اور اس لحاظ سے وہ فیصلے کرتے ہیں اور اس لحاظ سے اقدامات کرتے ہیں. اگر قانون کے مطابق فیصلے ہو گئے تو سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں پی ٹی آئی کا کوئی سروکار نہیں ہے. جس دن انہوں نے بجلی کے بل پاڑ دی، جس دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے ہیں، اس دن سے اس کا سیاست کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا تھا. یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اور نہ چٹان صاحب واپس آتا ہوں، ذرا وقار ستی صاحب سے ایک سوال کر لوں. وقار صاحب چلیں، وہ جو میں نے سوال کرنا تھا اس کو چھوڑیں، ٹائم تھوڑا ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جیسے شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کیا گیا، 2 ہفتے کا جو الٹیمیٹم دیا کہ جی ہم جیل سے چھڑا لیں گے، ہم لاہور چلے جائیں گے، ہم بنگلہ دیش کی یاد تازہ کر دیں گے. آپ کے خیال میں اگلے 2 ہفتے، 3 ہفتے یا 4 ہفتے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے 2-3 ہفتوں میں تو میرا خیال ہے دونوں جو بڑے ہائی پروفائل جو کیس ہیں اڈیالہ کے لوگوں کے اور دوسرے جو وہ ایک جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، FGCM ہو رہا ہے، ان کے فیصلے تقریباً ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جب بانی پی ٹی آئی جو باقاعدہ وہ ملوث ہیں منصوبہ سازی میں اور اس سارے 9 مئی کے عمل میں جو بالکل ہر طرح سے
وہ شامل ہیں. جب ان کو شفٹ کیا جائے گا, جب ان کو آئین اور قانون کے مطابق ان کے مقدمات ملٹری کورٹ میں ہوں گے, تو اس کے بعد جو ہے آپ بتائیں کہ وہ کیا ہوگی. یہ صرف وہ چیزیں روکنے کے لیے ہیں, یہ دھونس دھم اور جو وہ دھمکیاں ہیں, یہ اسی چیز کو ایک وہ کرنے کے لیے. ورنہ اس سے پہلے کیا ہوا آپ مجھے بتائیں. یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ذرا گرفتار کر کے دکھاؤ. پھر انہوں نے ان کا میں مانتا ہوں, میں خود بھی اس کا متاثرہ ہوں, لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جو کچن کیبنٹ تھی ان کا مطمئن نظر کچھ اور تھا. لیکن دوسری جو میں نے بات کی آپ سے کہ اس کے باوجود پی ٹی آئی میں کچھ لوگ سینسیبل موجود ہیں جن کو سیاست کرنے کا حق ہے. یہی ایم کیو ایم تھی جس کو وہ جو ہے جس کے قائد کو ٹرین کیا تھا, اسی ایم کیو ایم میں سے ایم کیو ایم پاکستان نکلی نا. پاکستان میں اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کو مکمل وہ بین کر دیے گئے ہو گیا. لیکن اگر آپ وہ کام کریں گے تو اس سے پھر ان کی الٹیمیٹلی ہمدردی میں بھی اضافہ ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں صفائی کرنی چاہیے. جو کلپرٹس ہیں, جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, جن لوگوں نے ریاستی اداروں وقار ستی صاحب دیکھیں, آپ ایک صحافی ہیں نا, آپ سیاستدان نہیں ہیں میری طرح, آپ صحافی ہیں. صحافی کا تو کام یہ ہے کہ وہ بات کرے قانون کی, اس کو یہ سروکار نہیں ہونا چاہیے جی ہمدردی میں اضافہ ہوگا کیا ہوگا. ریاست کا کام ہے وہ قانون کے مطابق, کتاب کے مطابق فیصلہ کرے. مطلب مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی شخص قانون شکنی کر رہا ہے, کوئی جماعت کوئی اینٹی قانون شکنی کر رہی ہے تو اس پہ بات کریں. سیاسی مسئلے کا کیوں شکار ہوتے ہیں؟ وہ اس کا تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. لیکن کیا یہ ریاست کی پالیسی ہے یا حکومت کی پالیسی ہے کہ جو بندہ پی ٹی آئی کا نام بھی لے رہا ہے وہ دہشت گرد ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو غفر کردار تک جب تک نہیں پہنچائیں گے تو جو صاف لوگ کیسے سامنے آئیں گے. چلیں لاسٹ کامنٹ سبین غوری صاحبہ, آپ کے خیال میں کہ اس کو سیگریگیٹ کیسے کریں, الگ کیسے کریں؟ کیونکہ وہاں تو اوپر سے نیچے تک ایک ہی طرح نظر آتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کا ادنا سا ان کا کارکن ہے وہ بھی اسی طرح گالیاں ریاست کو دے رہا ہے, ریاست کے خلاف جو ہے بغاوت پہ آمادہ ہے جس طرح ٹاپ ٹیئر ہے. تو پھر وہ علیحدہ کیسے کریں گے؟ وہ کون سی چھلنی ہے جس سے چھانیں گے؟ دیکھیں جس طرح سے پی ٹی آئی وجود میں آئی ہے اور پھر اس کے بعد جس حالات سے وہ گزر رہی ہے تو اس میں بھی کافی دھڑے بن چکے ہیں. اور میرے خیال میں کہ جو اس وقت کی قیادت ہے جو لیڈ کر رہی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا ان کے دوسرے امور دیکھ رہی ہے, اسی میں سے جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہے اپنے نیچے جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو اس سے الگ کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ریاست مخالف جو ان کے جذبات ہیں ان سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دور اگر وہ نہ کر پائے تو پھر تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے, کیونکہ اس نہج کے ساتھ تو وہ پاکستان کس کے لیے پارٹی کے لیے بھی لمحہ فکری ہے, کیونکہ اس طریقے سے ہمارے لیے لمحہ فکری کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ملک اور اداروں کے لیے تو ہے ہی, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے, کیونکہ اس طریقے سے جو جماعتیں آگے بڑھتی ہیں پھر ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو اس طرح کے سیاسی جو لوگ ہیں جو کہ ملک کے مخالف یا عدم استحکام کا سبب بن رہے ہیں ان کو اپنی صفوں میں سے نکال دیں تو وہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس ملک کی خدمت کر سکیں گے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ریاست کا کام ہے ایسے شرپسند عناصر سے, ایسی جماعتوں سے, ایسے فتنے سے ہم جیسے عام عوام کو, لوگوں کو جو پرامن لوگ ہیں ان کو بچانا؟ دیکھیں ریاست کا تو بالکل کام ہے اور ریاست کو ایسے لوگوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. پہلی دوسری تیسری دفعہ تک تو صحیح ہے, مگر یہ کہ اگر کوئی نہ مانے تو چاہے وہ کسی بھی منصب پہ ہو, چاہے وہ کہیں کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو, اس کے خلاف آئندہ کبھی ایسی جماعت کو, ایسے انتشاری ٹولے کو احتجاج کی یا جلسے کی اجازت ملنی چاہیے؟ بالکل نہیں ملنی چاہیے. اسی وجہ سے پہلے بھی شاید اجازت نہیں دی جا رہی تھی اور کافی وعدے وعید کے بعد دی گئی تھی. مگر کچھ اس طریقے کے جو ہے وہ صورتحال ہے پی ٹی آئی میں کہ بات جو ہے جو لوگ بات یا مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں یا اجازت لے کے یا ذمہ داری لے کے آگے آتے ہیں, پھر وہی لوگوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور معافیا مانگنی پڑتی ہے جیسے آج ہو رہا ہے. بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ. اخنزادہ چٹان صاحب, وقار ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو نے سنی اور گفتگو کے بعد کسی قسم کا جو ہے وہ بنتا نہیں میرا تبصرہ, کیونکہ سب میرے مہمانوں نے واضح کر دیا کس قسم کی جماعت ہے, کیا کچھ ہوتا رہا, اور اب فیصلہ جو ہے وہ عوام نے اور خاص طور پہ ریاست پاکستان نے کرنا ہے کہ انہیں کس طریقے سے ایسے انتشاری ٹولے سے یا لوگوں سے ہمیں بچانا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.